بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ آج کے اس حلقے میں جو جدید مناہج کی حقیقت کا آج کا دوسرا سیشن ہے، اس میں ہمارے سامنے سوال نمبر 112 ہے۔ سوال نمبر 112 میں جو بات پوچھی جا رہی ہے وہ ایک نصیحت کا سوال ہے۔ سائل کہتا ہے سنت اور اہل سنت کی تعظیم، اسے سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی اہمیت اور بدعت اور بدعتیوں سے بغض و نفرت کے سلسلے میں کچھ نصیحت فرمائیں۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ اس طرح کے موضوعات پر بات نہیں کرنا چاہتا کہ بات کی جائے بدعت کیا ہے، اہل بدعت کیا ہیں، بدعت کی مذمت کیا ہے، اہل بدعت کی مذمت کیا ہے، بدعتی فرقے کون کون سے ہیں، ان کے بنیادی بڑے بڑے بدعت کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ کیا ہیں۔ اس طرح کے موضوعات پر بات کرنے سے لوگ کتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے موضوعات پر بات کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب موضوعات نہیں چھیڑنا چاہیے، بلکہ اصلاح کی بات ہونی چاہیے، اصلاح کا کام کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ محسوس کریں، غور کریں کہ یہ باقاعدہ ایک مستقل طور پر ایک مومن کی اور ایک خالص ایمان والے کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ سنت کی راہ پر ہے تو سنت کا مقام، اہل سنت کا مقام اسے سنایا جائے، بتایا جائے، تاکہ اسے حوصلہ ملے سنت پر رہنے کا، سنت پر قائم رہنے کی فضیلت اس کو معلوم پڑے تو سنت پر قائم رہنے میں اسے مدد ملے گی، کیونکہ اس کو حوصلہ ملے گا کہ الحمدللہ میں سنت کی تلاش کر رہا ہوں، سنت پر قائم ہوں، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کیا دے گا، آخرت میں کیا دے گا۔ اور بدعت اور اہل بدعت کی مذمت ہونی چاہیے، اس کی اس بارے میں جو وعیدیں ہیں، جو دھمکیاں ہیں، جو اس کے اندر برائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، ان تمام چیزوں پر بھی بات ہونی چاہیے، تاکہ دو چیزیں ہوں۔ ایک تو یہ سنت پر چلنے والا خوشی محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدعت سے دور رکھا ہے، بدعتیوں سے دور رکھا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے بدعت اہل بدعت سے محفوظ ہوں۔ اور دوسرے جو بدعتی ہیں انہیں احساس ہو کہ وہ بدعت کی راہ پر ہیں تو وہ کتنی غلط راہ پر، اور یہ انہیں ڈانٹنے کا، تنبیہ کرنے کا، زجر کا، توبیخ کا سبب بنے کہ وہ بدعت سے توبہ کریں، سنت کی راہ پر آئیں۔ تو یہ وقت کی، ہر وقت کی، ہر دور کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ یہاں بھی رواداری کی بات کرتے ہیں، اس کو رواداری سمجھتے ہیں کہ بدعت کے خلاف بات کرنا اچھا نہیں ہے۔ رواداری کے خلاف، رواداری یہ ہے کہ بدعت کو نہ چھیڑا جائے، اہل بدعت کو نہ چھیڑا جائے۔ میرے بھائیوں، بدعت اور اہل بدعت کو چھیڑنا، شرک اور اہل شرک کو چھیڑنا، یا ایسے کفر اور اہل کفر پر گفتگو کرنا، یہ ان لوگوں کی برائی نہیں ہے، ان لوگوں کی خیر خواہی ہے۔ اگر کفر اور اہل کفر پر گفتگو کی جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ کفر کتنا خطرناک ہے تاکہ لوگ توبہ کریں، رجوع کریں، تو یہ بتائیے اس کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی ہے کہ نہیں؟ ایسے شرک، اہل شرک کا مسئلہ ہے، اہل بدعت کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی گنہگار کی بات آپ لے لیں، ایک گنہگار کو اس کے گناہ سے روکنا، آگاہ کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور اسی لیے ہر خیر کے کام کرنے والے کو ناصح کہا جاتا ہے، الدال علی الخیر کہا جاتا ہے، خیر کی رہنمائی کرنے والا، نصیحت کرنے والا۔ اس لیے یہ بہت بنیادی چیز ہے اور اس کا باقاعدہ جذبہ کود کود کر بھرا ہونا چاہیے ایک عالم کے یہاں، ایک علم دعوت کا کام کرنے والا، اور ایک اس مشن کا جو فرد ہے لکھنے اور بولنے والا، اس کے دل میں اس بات کا ایک اچھا جذبہ ہونا چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ ایک شرک کرنے والے کو کیسے شرک سے باز کر لی جائے، باز رکھ لی جائے، ایک بدعت کرنے والے کو کیسے بدعت سے دور کر لی جائے، ایک حرام منکر گناہ کا کام کرنے والا وہ کیسے گناہ سے دور ہو جائے، تائب ہو جائے، اس کی ایک تڑپ ہونی چاہیے۔ آپ خالی اس کو محسوس کریں تو اللہ کے کلام کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے نبی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے شاید آپ اس فکر میں کہ آپ کی قوم ایمان نہیں لا رہی ہے،
آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ایسا لگتا ہے کہ آپ غم کے مارے کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ اس غم میں، اس افسوس میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. آپ اس لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ایسا لگتا ہے آپ کی فکر مندی کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اللہ یکون مؤمنین، یہ ایمان والے نہیں بن رہے ہیں، اس لیے آپ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں اس قدر جذبہ تھا خیر پھیلانے کا اور شر سے، فساد سے، کفر سے، نفاق سے، بدعت سے دور کرنے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ اتنا فکر نہ کریں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. ایسے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں مشرکوں کے بارے میں، کفر کرنے والوں کے بارے میں، کہ انا آخذ بحجوزکم عن النار، میں تمہاری کمروں کو، یعنی پیٹھ کو، کمر کو پکڑ رہا ہوں آگ میں کودنے سے، آگ میں جانے سے میں تمہاری کمر پکڑ کر کے روک رہا ہوں کہ آگ میں مت جاؤ. وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِيهَا، لیکن تم لوگ اس میں کود کر کے جانا چاہ رہے ہو. تو یہ سوچ ہونی چاہیے. تو اہل بدعت کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، نفس پرستوں کے خلاف بات کرتا ہے، یہ اس کی ہمدردی ہے. کوئی کہے کہ آپ کو کیا پڑی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت میں اس کی تلقین ہے، اس کی تائید ہے، اس کا حکم ہے. اس فکر مندی اللہ کے دین پر عمل کرنے کا حصہ ہے. آپ کے کہنے سے ہم چھوڑ دیں گے، آپ کے کہنے سے ہم باز آ جائیں گے، یہ کیا کوئی سمجھوتے کا مسئلہ ہے یا کوئی آپس میں تال میل بنا لینے کا مسئلہ ہے کہ آپ کہیں تو بولیں، آپ کہیں تو نہ بولیں؟ یہ اللہ کا دین ہے. اللہ کا دین خیر پھیلانا اور شر سے باز رکھنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے دین کی اور دین کی چیز ہے، اور جو اس کے اہل ہیں ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک بنیادی ذمہ داری ہے. یہاں پر صاف لفظوں میں یہ پوچھا جا رہا ہے، بتائیے اللہ کے نبی سنت اور اہل سنت کے مقام اور ان کے مرتبے کے سلسلے میں، اور بتائیے شیخ صالح فوزان سے بتائیے بدعت اور اہل بدعت کے سلسلے میں ان کی مذمت کیا ہے اور ان کے بارے میں کیا کچھ باتیں بتائی گئی ہیں. آپ ہمیں نصیحت کیجیے تاکہ ہم ویسے ہی سنت اور اہل سنت کے ساتھ اور بدعت اور اہل بدعت کے ساتھ رہن سہن کریں، بود باش کریں، معاشرت رکھیں. جواب: شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو جس بات کی وصیت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. تو ابھی تقوی کی وصیت، اس پر حاشیے میں تفصیلات آ رہی ہیں کہ تقوی کی وصیت کتنی بنیادی وصیت ہے. اس ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، اگلے پچھلے سب کو اللہ کی طرف سے اس بات کی تاکید ہے کہ سب کیا کریں؟ اللہ کا تقوی اختیار کریں. یعنی ایسا ایمان، عقیدہ، عمل، سلوک رکھیں کہ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. ایسا ایمان، ایسا عقیدہ، ایسا عمل، ایسا سلوک جو رکاوٹ بن جائے مجھ کو، آپ کو جہنم میں داخل ہونے سے. تقوی کا معنی کیا ہے؟ وہ ایمان، عقیدہ، عمل، سلوک، منکرات اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا جو رکاوٹ بن جائے، دیوار بن کے کھڑا ہو جائے ہمارے اور جہنم کی آگ کے درمیان. معنی ہے تقوی. تو تقوی اختیار کریں، سلف صالحین کے منہج پر مضبوطی سے کاربند رہیں. سلف صالحین کے منہج پر کاربند رہیں. یہی جماعت اہل حدیث کا مشن ہے، یہی سلفیت کا مشن ہے. کسی پارٹی سے جڑے رہیں نہیں، کسی فرقے سے جڑے رہے نہیں، فلاں کے امام، فلاں پارٹی کے قائد سے، اس کے رہنما سے جڑے رہے نہیں، کسی سے نہیں، حتیٰ کہ سلف اور خیر القرون کی کسی شخصیت سے بھی جڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ ایک مشن ہے پورا. سلف کے دور میں جو ایمان، عقیدہ، عمل تھا جیسے تھا، اس سے جڑنے کی بات ہو رہی ہے. تو سلف صالحین کے منہج پر مضبوطی سے کاربند رہیں. شخصیت اور مشن اور منہج صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا. شخصیت سے وابستگی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. شخصیت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، معصوم آپ ہی سے. شخصیت کے طور پر اگر جڑنا ہے تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں
وہ صحابہ، پورا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے سب نے کیا کچھ اللہ کے نبی سے قرآن، سنت، عمل، قول، فعل، تقریر کیا کچھ سیکھا اس راستے پر. شخصیت نہیں کہ ایک شخصیت ابو بکر کو ہم پکڑ لیں، عمر کو آپ، فرق نہیں ہے لیکن پھر بھی شخصیت پرستی نہیں ہے دین اسلام کے اندر. ابو بکر صدیق کا جو منہج ہے وہی عمر بن خطاب کا منہج ہے، وہی عثمان غنی کا منہج ہے، وہی علی بن ابی طالب کا منہج ہے، وہی طلحہ، زبیر، ابن مسعود، ابن عباس کا منہج. کوئی فرق نہیں ہے لیکن پھر بھی شخصیت پرستی رہی دین اسلام کے اندر. میری اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مقابل میں کوئی شخصیت لائی نہیں جا سکتی ہے. کوئی بھی شخصیت قابل اتباع صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر شخصیت کے مقابلے میں شخصیت بڑی سے بڑی لائی جائے تو بھی قابل اتباع نہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو. شخصیت پرستی سے دور کرنے کے لیے یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے. اس لیے یہ معاملہ ایک دم مفروغ بن ہوا، یعنی یہ ختم ہے، فائنل. شخصیت پرستی ہے ہی نہیں، ایک ہی شخصیت ہے، الا رسول اللہ. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اہل الحدیث جو ہیں لا یتعصبون لأحد الا لرسول اللہ، کسی شخصیت کا تعصب کرتے ہی نہیں ہے سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا کوئی امام نہیں، ان کا کوئی پیشوا نہیں ہے جن کی طرف وہ رجوع کرتے ہوں سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امتیاز ہے اہل الحدیث کا. بقیہ اس کے بعد آپ سے جو روشنی امت کے اندر آئی ہے وہ پہل روشنی صحابہ کرام میں آئی. تو ان کا پورا دستور، ان کا پورا منہج کیا ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. جبکہ افراد صحابہ کے منہج میں اختلاف نہیں ہے. بعض فقہی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں اختلافات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن پھر بھی شخصیت پرستی نہیں چاہیے، اس لیے صرف ابو بکر کا نام بھی مت لیجیے، صرف عمر بن خطاب کا کوئی نام لے کر کے نہ بیٹھ جائے، علی بن ابی طالب کا نام، عثمان غنی کا نام لے کر کے نہ بیٹھ جائے. بہت سارے لوگ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے بیٹھ جاتے مسئلے مسائل میں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور ان کی فقاہت اور ان کی کیا کہتے ہیں دقت نظر کے بارے میں کسی کو انکار نہیں ہے، ان کا مقام طے. لیکن یہ ماحول کیوں پیدا کرتے ہو کہ فلاں کو ہم فالو کرتے ہیں؟ یہ ماحول ہے ہی نہیں. اس ماحول کے پیدا کرنے کا نقصان یہ ہے کہ تقلیدی فکر میں کوئی موقف، کوئی مسئلہ، کسی مسئلے کے بارے میں کوئی موقف انسان کا سپورٹ کرتا ہے. اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کر کے بیٹھ گئے کہ ایک مرتبہ رفع دین کیا جائے، تو شخصیت پرستی نہیں ہے، مشن صحابہ کرام کا، راستہ صحابہ کرام کا. بقیہ صحابہ کرام، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 4 جگہوں پر رفع دین کا تذکرہ ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو ایک جگہ کا ذکر ہے، وہ ایک جگہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 جگہوں میں سے ایک جگہ، یہ ایک حصہ اس 4 حصے میں شامل ہے. اس ایک کے سوا مزید اور 3 جگہ بتائی گئی، اس کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ شخصیت پرستی کیوں کی آپ نے؟ کیوں ایسا ماحول بنایا کہ ابن مسعود کو ہم کوفہ میں تھے اس لیے؟ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا منہج، ایک روایت دوسری روایت کی تکمیل کرتی ہے. جب تک ایک مسئلے کے سارے حوالوں کو، دلائل کو اکٹھا نہ کیا جائے، مسئلے کا خلاصہ سامنے نہیں آتا. تو ایک صحابی کے ایک حدیث کو لے کر کے آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں اور دوسرے صحابہ کرام کا اسی موقع، اسی نقطے پر، اسی جگہ پر دوسری تفصیلات موجود ہیں، مزید باتیں موجود ہیں، آپ اس کو کیوں چھوڑ دیتے؟ اسی لیے خیر محدثین کا ایک قاعدہ تھا، الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ایک مسئلے کے جب تک تمام طرق کو اکٹھا نہ کیا جائے تب تک غلطی معلوم نہیں پڑتی.
اس سے ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ جب تک ایک ہی مسئلے پر ساری روایتیں اکٹھا نہ کی جائیں تب تک مسئلے کا خلاصہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ محدثین کا یہ جو قول ہے یہ روایت اور سند سے متعلق ہے کہ جب تک ایک ہی مسئلے کی حدیث سے متعلق حدیثوں کے سارے طرق، ساری سندوں کو جمع نہ کیا جائے تب تک غلطی سمجھ میں نہیں آتی، کہاں انقطاع ہے، کہاں اتصال ہے، کہاں کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تک اکٹھا کر لیا جاتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہاں کیا خلل ہے، کہاں کیا غلطی ہے۔ تو ایسے ہی آپ سمجھیں، اور یہ اصولی باتوں میں سے ہے کہ کسی بھی مسئلے سے متعلق ساری دلائل سامنے آنا چاہیے، تب سب کو اکٹھا کر کے مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے بنیادی جو مرجع ہے وہ ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الباری۔ شروح احادیث میں سب سے اونچا مقام رکھنے والی کتاب امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب شرح کی ہے تو اس حدیث سے متعلق جتنے طرق ہیں، جتنی روایتیں عند ابو داؤد، عند الترمذی، ہے نا، عند الطبرانی، عند البیہقی، فلاں کے ہاں یہ روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، فلاں کے یہ روایت اس الفاظ میں، فلاں کے ہاں یہ روایت اس الفاظ میں آئی، تو یہ مسئلے کو پورے طور پر کور کر کے اس کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ نکال کر کے دیتے ہیں۔ خیر، تو بات یہاں دوسری ہو گئی، کیا کہتے ہیں، سلف صالحین کے منہج پر مضبوطی سے کاربند رہیں، فرقہ بندی شخصیت پر نہیں، سلف صالحین کے منہج پر۔ یہاں پر بھی کوئی سلفی کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آئیے ہم سب فلاں کے ساتھ جڑ جائیں، سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے۔ بدعات اور بدعتیوں سے چوکن نہ رہیں، بدعات اور بدعتیوں سے چوکن نہ رہیں، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اہل بدعت کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، شبہات ہوتے ہیں، شبہات کانوں سے گزرتے ہیں، دل کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں، جگہ بنا لیتے ہیں، پھر اسے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بدعت اور اہل بدعت سے اصل کیا ہے؟ چوکن نہ رہنا ہے، ٹرائی نہیں کرنا ہے کہ چل کر کے دیکھتے ہیں، ہمیں بھی بہت معلومات ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا بولتا ہے وہ، ذرا سنے تو صحیح، تو سنتا ہی نہیں ہے، مان بھی لیتا ہے، شکار کرنے جاتا ہے، شکار ہو کر کے ان کا بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ ٹرائی نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے، اور اس بارے میں بہت ساری تفصیلات، 2-3 میں سمجھتا ہوں کم سے کم 3, 4, 5 ابواب میں بہت تفصیل سے اقوال سلف میں یہ باتیں انشاءاللہ آ رہی ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ، اس معنی میں کہ عملی طور پر آپ کو یہ اس کی مثالیں کہ کسی ماحول میں اگر ایسی صورت بن جائے کہ ماحول سنت کا نہیں بدعت کا ہو، اور آپ سنت والے ہوں، اکیلے آپ کیا ہوں؟ سنت والے ہوں، تو آپ کے لیے ایسی پوزیشن میں، ایسی صورتحال میں بھی کیا ان کو جانے، ان کی باتیں سننے اور سمجھانے کے لیے اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس طرح کے حالات میں بھی آپ کا کام یہ نہیں ہے، ابھی آپ ان کی فکر مت کریں کہ ان کو بدعت سے نکالیں گے، ابھی آپ اپنی فکر کریں کہ آپ اپنی سنت پر استقامت کیسے کریں گے۔ تو خطرناک مسئلہ ہے، تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ کیا کہنے ہیں؟ بدعت اور اہل بدعت اور بدعتیوں سے چوکن نہ رہیں، صحیح عقیدہ اور اس کے منافی امور پڑھنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ صحیح عقیدہ اور اس کے منافی امور، صحیح منہج اور جدید مناہج پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ شیخ صالح فوزان کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح عقیدہ بھی پڑھیں اور صحیح عقیدے کے منافی امور جو ہیں، اس کے خلاف جو ہیں وہ بھی جانیں، عقیدے توحید بھی جانیں، اور شرک اور الحاد اور تحریت اور ہے نا جتنے بھی انحراف کے عقیدے ہیں، ضلالتیں ہیں، عقیدے کی ضلالتیں، انکار صفات ہے، تعویل اسماء ہے، تعویل صفات ہے، یا مثال تفویض، جتنے بھی، ان سب کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ان میں پڑھ نہ جائیں۔ اس لیے پڑھنا ہے تاکہ ان میں نہ ہم پڑھ جائیں، اس میں پڑھنے سے پہلے سے اور اس کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو صرف اور صرف منہج اہل حدیث ہی جاننا ضروری نہیں ہے، منہج اہل حدیث جاننے کے ساتھ ساتھ دیگر مناہج جو باطل ہیں یا انحراف والے منہج ہیں، ایسے جدید نئے مناہج سے بھی واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سے انتشار نہیں پیدا ہوتا ہے، اس سے صحیح منہج پر ترکیز ہوتی ہے۔ صحیح منہج کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ باطل مناہج کو پڑھنا، پڑھانا، اس کے انحراف سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے ذہنوں میں انتشار نہیں پیدا ہوتا ہے،
بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے صحیح منہج اور کھرے طور پر کھل کر کے سامنے آتا ہے، کیونکہ تعرف الاشیاء باضدادھا، چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں، اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ توحید کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے شرک کی باریکیاں بھی جاننا ضروری ہے، سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے بدعات کی باریکیوں کو جاننا ضروری ہے، اور اسلام کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے جاہلیت کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک جاہلیت کو نہیں سمجھیں گے، صحیح معنوں میں اسلام کا پیغام کیا ہے نہیں سمجھیں گے۔ اسی بات کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ انہ ينقض الاسلام عروة عروة اذا نشأ فی الاسلام من لم يعرف الجاہلیہ، جب اسلام میں ایسے لوگ پروان چڑھیں گے، پیدا ہوں گے، پرورش پائیں گے جنہوں نے جاہلیت نہیں جانا ہے، تو اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، کیونکہ جانا ہی نہیں کہ اسلام کس کے اپوزیشن میں آیا ہے، اسلام کیا کیا ختم کرنے کے لیے آیا ہے دنیا میں۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحیح اسلام کو سمجھنے کے لیے جاہلیت بھی جانیں۔ اچھا، اسلام کو صحیح معنوں میں وہی لوگ سب سے پہلے جان سکے جنہوں نے اسلام سے پہلے جاہلیت بھی دیکھا تھا۔ یہی اسلاف کی، سلف امت کی اتباع کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ سلف کی اتباع ضروری ہے، سلفی کی پیروی ضروری ہے، سلفی کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ کیوں سلف کا راستہ ہی ضروری ہے؟ اب اس کیوں کے جوابات تو کئی ایک ہے، 10-20 پوائنٹ میں اس کے جوابات ہیں، اور بھی اس کا ایک بہت بنیادی نقطہ کیا معلوم آپ کو؟ اس کا ایک بنیادی نقطہ یہی ہے، سلف کے راستے کی پیروی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ سلف نے اسلام کو دیکھا، اسلام سے پہلے جاہلیت کو دیکھا تھا، اس لیے ان سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا کہ اسلام کیا کیا مٹانے کے لیے آیا تھا۔ جب نہیں جانیں گے کہ کیا کیا مٹایا ہے اسلام نے آ کر کے، تو آج اگر وہ فتنے پھر سے آئیں گے تو اس کے دام میں پھنس جائے گا۔ اس لیے مسائل جاہلیت کے جب آپ پڑھیں گے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مسائل الجاہلیہ التي خالف فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیہ، جب آپ اس کو پڑھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ 128 کے قریب مسائل اس کے اندر ہے جاہلیت کے، آپ جب پڑھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ جاہلیت کے مسائل پڑھ رہے ہیں کہ حاضریت کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے، سارے مسائل آج موجود ہیں، ایک ایک مسئلہ آج بھی ایسے ہی موجود ہے جو جاہلیت میں تھا، سارے مسائل، اور بلا مبالغہ آپ جائیں کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، اس کی فہرست صرف نظر ڈال کر کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ سارے مسائل تو آج موجود ہیں۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ تو یہ جو نقطہ ہے نا اس کے اندر کہ صحیح عقیدہ اور اس کے منافی امور پڑھنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ اب آپ جدید مناہج آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی منہج سلف، منہج اہل حدیث، منہج صحابہ، اور منہج صحابہ کے بعد جو نئے راستے نکلے ہیں اور جو منہج صحابہ سے ہٹے ہوئی ہیں اس کو بھی آپ پڑھ رہے ہیں۔ آپ سلفیت پڑھ رہے ہیں، خارجیت بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی حقیقت جان رہے ہیں، عقلانیت بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی حقیقت جان رہے ہیں، اعتزال پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اس کی حقیقت جان رہے ہیں، صوفیت پڑھ رہے ہیں، اس کی حقیقت جان رہے ہیں، اور جتنے بھی راستے ہیں نئے گنانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ گنا سکتے ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ تو اس کو آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سلفیت، کھری سلفیت ایک دم شیشے کی طرح کھل کر کے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ سلفی ہے یعنی خارجی نہیں ہے، سلفی ہے یعنی رافضی نہیں ہے، سلفی ہے یعنی صوفی نہیں ہے، سلفی ہے عقل پرست نہیں ہے، سلفی ہے اس کا مطلب اعتزالی نہیں ہے، سلفی ہے اس کا مطلب اپنی لاجک کی بنیاد پر سنت اور نبی کے صحابہ کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت۔ تو سلفیت کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے سلفیت کے مخالف نئے راستوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اب آج بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جدید ان فرقوں کو، ان فتنوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں کو یہ سب بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، وہ حدیثیں پڑھیں، بلوغ المرام پڑھیں، احکام کی کتاب، عقیدے کی کتاب پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، عربی زبان سیکھیں وغیرہ۔ ان کو یہ سب باتیں جو جدید عقائد کی ہیں باطل، جدید مناہج کی ہیں باطل، ان فرقوں اور ان فتنوں میں اور ان کے مسائل، ان کے انحرافات اور ان کی ضلالتیں، گمراہیاں، ان تمام چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے نوجوانوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔
انتشار نہیں پیدا ہوتا ہے، اس سے صحیح منہج اہل حدیث پر، صحیح سلفیت پر ارتکاز پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک دم ترکیز ہوتی ہے، ایکسپٹ وہ جانتا ہے کہ سلفی منہج کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا شبہہ ہے، اور جدید راستوں سے آگاہ کرنا یہ سلف کا طریقہ تھا۔ اور یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں فرمایا ہے کہ راہ راست پر چلو، صراط مستقیم پر، وہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ دیگر راستوں پر نہیں چلو، ہے کہ نہیں؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس صراط مستقیم ہے، اس پر چلو۔ کافی تھا کہ نہیں کافی تھا؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں پر نہیں چلو۔ تو دونوں جاننا ضروری ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، اس پر چلنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ راستے فلاں فلاں راستے ہیں، یہ باطل ہیں، اس سے بچنا۔ ایک دم ایسے ہی سلف امت ایسے ہی چلتے رہے، ایسے ہی چلتے رہے، اور یہ تسلسل ہے، امتداد ہے اسی راستے پر چلنے والوں کا۔ یہ دیکھیے شیخ صالح فوزان سے نصیحت کے لیے پوچھا گیا، نصیحت کیجئے سنت اہل سنت اور بدعت اہل بدعت کے بارے میں، صاف کہتے ہیں صحیح عقیدہ اور اس کے منافی امور کو اچھی طرح سے سیکھیں، پڑھنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ اگر ہم صحیح عقیدہ پڑھ لیں گے، اس کے علاوہ جو باطل عقائد ہیں اس کی باریکیاں نہیں سمجھیں گے، تو کبھی لا علمی میں غیر شعوری طور پر وہ چیز ہمارے یہاں داخل ہو جائے گی۔ ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس کے خلاف یہ بھی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ تو شامل ہے، اس کے اندر گنجائش، اس سے کہاں منع کیا گیا اس کے اندر؟ تو تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو اس کی ضد سے، اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان علماء سے علم حاصل کریں جو اپنے علم اور عقیدے میں معتبر اور قابل اعتماد ہیں۔ میرے بھائی، یہ تو بہت پیاری نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی نصیحت ہے، اور یہ نصیحت عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترجمانی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جن لوگوں کا ڈر ہے وہ گمراہ کرنے والے مولویوں کا ہے، گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا ہے، مس گائیڈ کرنے والے قائدین کا ہے۔ گمراہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایک آدمی بڑے پیارے لب و لہجے میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کر کے خارجیت کی دعوت دے رہا ہے آپ کو۔ ایک آدمی قرآن کا حوالہ دے کر کے، سنت کا حوالہ دے کر کے آپ کو رافضی بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی بڑا ذہین فتیم ثابت کر کے اپنے آپ کو قرآن و سنت میں کیڑے نکال کر بہت ساری حدیثوں اور آیتوں کو ٹکرا رہا ہے، ٹکراؤ پیدا کر کے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ نہیں، یہ حدیث تو نہیں مان سکتے کیونکہ یہ ٹکراؤ پیدا کرتی ہے قرآن سے۔ قرآن و سنت میں ٹکراؤ ہو جائے تو قرآن لے لیا جائے گا، سنت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ علماء کون ہیں؟ غیر معتبر علماء ہیں۔ یہ سب اپنی اپنی پارٹیوں کی طرف دعوت دینے کے ہتھ کنڈے ہیں۔ میرے بھائیوں، کام کیا ہے؟ کام یہ ہے، ایک قاعدہ کلیہ، آپ کو بلا وجہ الجھن میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو چیک کریں، اس کو چیک کریں، اس کو چیک کریں، اس کو سنیں اور چیک کریں کیسا، اس کو سنیں چیک کریں کیسا۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ جو صرف معتبر ہیں انہی کو سنیں۔ غیر معتبر لوگوں سے آپ کو بلا وجہ پنجہ آزمائی کرنے اور آپس میں ایک دوسرے کا جائزہ لینے، پتہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ جو ایک دم معتبر ہیں اور اپنے علم اور منہج کے اعتبار سے ان کا اعتبار ایک دم واضح ہے، آپ ان سے وابستہ ہو جائیں، یعنی ان کو ان سے سنیں، علم حاصل کریں۔ ایک شخص ایسا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہے، لوگوں کے کہنے پر بھی نہ جائیں، اس کے لیے بھی کہنے والے معتبر ہوں، یہ ضروری ہے۔ آدمی کا منہج و عقیدہ میرے آپ کے بیان کرنے سے نہیں ہو جاتا، میرے بولنے کے لیے بھی کوئی مستند ہونا چاہیے۔ وہ شخص اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے معروف ہے اپنے صحیح منہج سے، وہ جو کچھ لکھتا ہے معروف ہے اپنے منہج کی سلامتی سے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں بسا اوقات کہ آدمی حسن ظن رکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز انحراف کی کبھی بولتے ہوئے نہیں سنا گیا، انحراف کی چیز لکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، یہ کافی نہیں ہے۔
یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ تامیہ ہے۔ تامیہ کا مطلب ابھی عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرے میں رکھنا، ان نون ہے، غیر معروف ہے، اس کا باطل بولنا معروف نہیں ہے، یعنی یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ باطل بولتا ہے، باطل لکھتا ہے، لیکن یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ حق لکھتا ہے، حق بولتا ہے، اور حق لکھنے حق بولنے سے معروف ہے دنیا کے اندر، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ جو لکھتا ہے وہ حق لکھتا ہے، جو بولتا ہے وہ حق بولتا ہے۔ تو یہی کافی نہیں ہے کہ فلاں ٹھیک ٹھاک ہیں، فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، کوئی چیز ایسی سننے دیکھنے میں نہیں آئی ہے جو خلاف منہج صحیح، منہج سلف، خلاف منہج سلف چیز دیکھنے میں نہیں آئی ہے تو منہج سلف کی کھلی ترجمانی کرنا دیکھنے میں آنا چاہیے، اسے معروف ہونا چاہیے۔ اسی لیے امت کے علماء، خاص طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر کیا لکھا ہے؟ جو اپنے علم سے، اپنی منہج سے امت میں معروف ہو وہ علماء کہے جائیں گے۔ علماء کون کہے جائیں گے؟ جو اپنے علم سے، جو اپنی بصیرت سے، جو کتاب و سنت کی فقہ سے امت کے اندر معروف ہو، استفادہ عامہ حاصل ہو، ایسے علماء سے علم حاصل کیا جائے۔ قاعدہ کلیہ بننا چاہیے، ورنہ آدمی الجھنوں سے نکلے گا نہیں، اس کا سنتا ہے، اس کا سنتا ہے، اس کا سنتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ٹھیک بول رہے ہیں، ٹھیک بتا رہے ہیں، ٹھیک لکھ رہے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پردے ہٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ تو مشکوک سے بھی بچنا ہے، باطل پرستوں سے بھی بچنا ہے، اور جن کا منہج مشکوک ہے، پتہ نہیں ہے، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ میں تھوڑی تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سوال بہت اہم ہے، بہت بنیادی نقطے کا سوال ہے۔ خیر، اس کے بعد اسی طرح داعیان سو سے بچ کر کے رہیں، خارجیت کے دائی، رافضیت کے دائی، قطبیت کے دائی، مودودیت کے دائی، صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والے، صوفیت کے دائی، سروریت کے دائی، غامدیت کے دائی، ہے نا، اور قبر پرستی کے دائی، اندھی تقلید کے دائی، شخصیت پرستی، ان سارے دعات سو سے اپنے کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، گنجا آزمائی نہیں کرنا ہے، چل کر کے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، نہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، ابھی سے پہلے بات چل رہی تھی کہ آپ کو صحیح منہج بھی جاننا ہے، باطل منہج بھی جاننا ہے کہ نہیں؟ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان باطل لوگوں کو سننا نہیں، باطل منہج معلوم کہاں سے پڑے گا؟ باطل منہج صحیح علماء آپ کو بتلائیں گے، وہ آپ کو سننا ہے، خلط ملط نہ ہو جائے، تعارض نہیں ہے، اپنے اپنے نقطے پر دونوں باتیں ایک دم حتمی طور پر ثابت ہیں۔ جو آپ کو صحیح منہج سکھانے والے علماء ہیں، انہی سے آپ سیکھیں گے کہ باطل منہج کیا ہے، کیونکہ یہ صحیح منہج سکھا کر کے باطل منہج سے آگاہ کرے گا آپ کو، اور باطل منہج باطل پرستوں سے سیکھیں گے تو آپ کو باطل کی دعوت دے گا وہ، اور باطل کو حق بتانے والا باطل کو باطل بتا کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا، اور باطل پرست باطل کو حق بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا، آپ کو شبہات کے ذریعے سے ورگلائے گا، گمراہ کرے گا، اور آپ شبہیں پڑھ کر کے بیٹھ جائیں۔ اس لیے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، دونوں چیزیں۔ کیا کہا؟ داعیان سو سے بچ کر رہیں، یعنی برے داعیوں سے بچ کر کے رہیں۔ اس کے اندر وہ جہلا بھی ہیں، جن کو علم اور بصیرت نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، اور وہ دعوت اور اسٹیج کا میدان سنبھالے ہوئے ہیں، یہ لوگ اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ ان سے بھی انحرافات کا بہت بڑا دروازہ کھلا ہے اور کھل رہا ہے، اور لوگ جو ان سے وابستہ ہیں وہ الجھنوں کا شکار ہیں، جو حق و باطل کو گڈمڈ کرتے ہیں اور علم ہوتے ہوئے حق چھپاتے ہیں۔ لیکن کی بات چل رہی علماء سو، علماء سو تو حق چھپاتے ہیں، حق ہے ان کے پاس لیکن وہ حق اور باطل کو مکس کرتے ہیں تاکہ حق کے ساتھ ان کا باطل بھی پھیل جائے، ان کا باطل بھی سن لیا جائے، پڑھ لیا جائے، ہضم کر لیا جائے۔ یہ ہے، نیز ان جاہلوں سے بھی دور رہیں جو حق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حالانکہ انہیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ یہ نصیحتیں، ایک ایک جملہ اتنا قیمتی نصیحت ہے، یہ سب ترجمانی ہے اللہ کے نبی کی حدیثوں کی، آیات کی، احادیث کی، سلف امت کے اقوال کی ترجمانی ہے، جو اپنی جواب کے ضمن میں شیخ صالح فوزان سے ڈھال کر کے ہم کو آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اچھا، تو ہو گئی بات نا، جاہلوں سے بھی دور رہیں، جہلا ہیں یہ، جن کو حقیقت میں علم نہیں ہوتا ہے اور وہ باتیں کرتے ہیں۔
क्योंकि وہ اصلاح کرنے سے زیادہ فساد برپا کرتے. یہی لوگ نہیں سمجھتے. جاہلوں سے کیا کریں؟ کنارہ کشی اختیار کریں. بے علم دین کی باتیں کرنے والوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصلاح کرنے سے زیادہ فساد برپا کرتے ہیں. دو باتیں سمجھنی ہیں اس کے اندر. ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو جہلا ہیں ان سے کچھ اصلاح کا کام بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا کہا؟ اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرتے ہیں. اصلاح بھی ہے لیکن اس کی مقدار تھوڑی ہے. زیادہ کیا ہے؟ فساد ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑی اصلاح ان کے اندر پائی جاتی ہے. اچھا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں. لوگ یہی کہتے ہیں نا، اس کا اعتبار نہیں ہے. فساد کا اعتبار ہے اور فساد کی بنیاد پر چھوڑ دینا ہے. یہ سلفیت ہے. یہ سلف کا راستہ ہے، یہ سلف کا منہج ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فلاں کے پاس خیر ہے تو خیر کی بنیاد پر اب اس کو سننا چاہیے. اس کے ہاں فساد بھی تو ہے، اس کے ہاں بگاڑ بھی تو ہے. اس لیے فساد سے بچنا ضروری ہے بھلائی اور صلاح اصلاح حاصل کرنے کے مقابلے میں. اور اسی کو امت کے علماء کیا کہتے ہیں؟ درء المفاسد اولی من جلب المنافع. درء المفاسد اولی من جلب المنافع. فساد کو، برائی کو، شر کو دھکے دینا، اسے ٹالنا، دور کرنا، یہ زیادہ ضروری ہے، زیادہ مطلوب ہے من جلب المنافع یا جلب المصالح، بھلائیوں کو حاصل کرنے کے مقابلے میں. تو دونوں باتیں ثابت ہوئی نا کہ جو لوگ جہالت کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کا 101% سب غلط، صحیح بھی کام کر رہے ہیں، اچھا بھی کام ہے ان کے ہاں، انکار نہیں ہے اس سے. لیکن سوال یہ کہ سلف کا منہج کیا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ سلف کا منہج یہ ہے کہ ان سے کیا کریں گے؟ ہم کنارہ کشی اختیار کریں. ہمارے اسلاف اسی اصول پر چلتے تھے. پھر جہلا کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جن کا کوئی بیس نہیں ہے، ایسے جہلا. ایک ہوتا ہے ایک آدمی علم کے میدان کا آدمی ہے لیکن بہت سارے اصولوں میں، بہت ساری چیزوں میں جاہل ہے. اور ایک ہے آدمی کی اساس ہی جہالت، اساساً وہ علم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، علم نہیں رکھتا دین کا، دین کے اصولوں کا، دین کی بنیادوں کا. تو ایسے شخص کا خطرہ تو امت پر بہت زیادہ ہے. اس لیے اصول یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فساد اس کے ہاں پایا جاتا ہے، فساد والے سے ہم کو آپ کو دور رہنا ہے. اس کی تھوڑی سی اچھائی نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس کا زیادہ فساد دیکھنا ہے. اور اگر منہج اور اصول کا مسئلہ ہو تو 1 2 4 6 منہجی بگاڑ بھی ہمارے لیے کافی ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے. اور توفیق دہندہ اللہ کی ذات ہے. یہ ہو گیا سوال کا جواب. آئیے ذرا اس کے حاشیے کو پڑھ لیں بالکل اختصار کے ساتھ 2-4 منٹ میں. اور دیکھیے صفحہ نمبر 490 پر حاشیہ نمبر 1 میں کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کی سب سے پہلی وصیت مجھے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. اس پر حاشیے میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ تمام اولین و آخرین کو اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو وصیت کی ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. تو تقوی اس لیے کہ سب کو اللہ کی طرف تقوی کا حکم ہے. ایسے اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. آپ سوچئے نبی کو تقوی کی ضرورت ہے تو ہم امتیوں کو تقوی کی کتنی ضرورت ہے. ایسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تقوی کا حکم ہے. تو یہ تقوی کے احکام. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. خیر تقوی کے سلسلے میں تو بہت لمبی، بہت بے شمار آیتیں اللہ کے کلام کے اندر، اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر موجود ہیں. تو یہ ایک بات ہوگی تقوی اختیار کرنا ہے، اس کا معنی آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 491 پر 2 حاشیے ہیں. ایک پہلا حاشیہ کیا ہے کہ داعیان سو سے بچیں جو حق اور باطل کو، داعیان سو سے بچیں جو حق اور باطل کو کیا کرتے ہیں؟ گڈمٹ کرتے ہیں اور علم ہوتے ہوئے حق چھپاتے ہیں. علم ہوتے ہوئے حق چھپاتے ہیں. علم ہوتے ہوئے حق چھپانے والے. اور اس کے آگے کیا کہتے ہیں؟ ان جاہلوں سے بھی دور رہیں جو حق کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ انہیں علم نہیں ہوتا. تو ایک طبقہ ہے علم ہوتے ہوئے حق چھپانے والے، دوسرا طبقہ ہے بے علم ہے، علم نہیں ہے لیکن پھر بھی بول رہے ہیں. دونوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دونوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نیچے دیکھیے حاشیے میں، حاشیہ نمبر 1، یہ یہودیوں کی صفت ہے. کیا؟
حق چھپانا. حق چھپانا کس کی صفت ہے؟ یہودیوں کی صفت ہے. علم تھا ان کے پاس لیکن علم کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے تھے. یہ یہودیوں کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے. جنہوں نے حق پہچانا اور یہ جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں جھٹلایا. لہذا یہ المغضوب علیہم، اللہ کی غضب کی مار جن پر پڑی ہے ان میں سے. دوسرا کیا تھا؟ جہالت، جہلا، جو علم کا جو حق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا. بغیر علم، جہالت کی بنیاد پر عبادت کرنے والے، جہالت کی بنیاد پر دین کا کام کرنے والے، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی صفت ہے، جنہوں نے ہدایت، بصیرت اور علم کے بغیر اللہ کی عبادت کی. یہ الضالین، گمراہ لوگ ہیں. امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہمارے علماء میں سے گمراہ ہوا، اچھی طرح سنیے اس جملے کو، جو ہمارے علماء میں سے، اس امت محمد، بات چل رہی بنی اسرائیل کی، یہود و نصارہ کی، لیکن فرماتے ہیں جو ہمارے علماء میں سے گمراہ ہوا اس میں یہودیوں کی مشابہت ہے. جو علماء گمراہ ہوئے اس امت کے، ان کی مشابہت کس سے ہے؟ پچھلی امت کے یہودیوں سے، کیونکہ یہودی علم کے باوجود بھٹکے، عمل نہیں کیا علم کے مطابق. اور جو ہمارے عوام میں سے گمراہ ہوا اس میں نصارہ سے مشابہت ہے، کیونکہ عوام کیا ہے؟ ان کے پاس علم نہیں، جہالت کی بنیاد پر عبادت کا کام کر رہے ہیں. تو جو عوام یعنی عبادت گزار جہالت کی بنیاد پر عبادت کر رہے ہیں ان کی مشابہت نصارہ سے. اور جو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ علم کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں. حق ہے، علم ہے حق کا، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کو چھپا رہے ہیں، لوگوں کو غلط رہنمائی کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اندر یہودیوں سے مشابہت ہے. اور یہی بات آگے سفیان یا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان بن عیینہ سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا من فسد من علمائنا کان فیہ شبہ من الیہود. یعنی کیا مطلب؟ یہ پہلے والی جو بات تھی یہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی تھی، لیکن یہاں پر وہی بات سفیان بن عیینہ سے ہے، ومن فسد من عبادنا کان فیہ شبہ من النصارى. وہی بات ہے یہاں بھی کہ جو ہمارے علماء میں سے بگڑ جائیں گے ان میں یہودیوں کی مشابہت ہوگی، اور جو ہمارے عبادت گزاروں میں سے بگڑ جائیں گے ان میں نصارہ کی مشابہت ہوگی. یہ ہے علم اور جہالت کا مسئلہ. اس کے بعد آپ دیکھیں اس صفحے کے اندر بھی دو حاشیے ہیں. اصلاح کرنے سے، ایک حاشیہ ہے اصلاح کرنے سے زیادہ فساد برپا کرتے ہیں. جو جہلا ہیں، جاہل لوگ، ان سے دور رہنا ضروری ہے کیونکہ یہ اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرتے ہیں. اس کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے بہت پیارا. اس میں وہ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں من عمل فی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح. بہت پیارا جملہ ہے. من عمل فی غیر علم، جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے، بغیر علم کے عمل کرتا ہے، یعنی عمل کرنے کا جذبہ بہت ہے لیکن علم نہیں. عبادت، ریاضت، تسبیح، اذکار، مصلی، تہجد، صلاۃ التسبیح اور فلاں اور یہ اور وہ، لیکن علم حاصل کر کے علم کی روشنی میں عبادت کرے، اس کی توفیق نہیں ہوتی. مطلب عمل اور عبادت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، علم حاصل کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہے. تو کہتے ہیں من عمل فی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح. یہ جامع بیان علم کے اندر یہ موجود ہے. جو علم کے بغیر عمل کرے گا وہ اصلاح سے زیادہ فساد پیدا کرے گا. یعنی جو علم کے بغیر جہالت کی بنیاد پر نیکی عبادت کے کام کرے گا وہ جتنا اپنا بھلا نہیں کرے گا اس سے زیادہ اپنا برا کرے گا. اس لیے بہت بنیادی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر یہ مختصر طور پر اس سوال کا جواب تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بدعت، اہل بدعت، سنت، اہل سنت کو سمجھنے کی اور ان کے تئیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.